اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ و استحکام کے لیے طریقت کے جس خاندان کو منتخب فرمایا وہ سلسلہ چشت ہے۔ چشت جس کی جانب اس سلسلے کو منسوب کیا جاتا ہے وہ خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے لفظ چشتی انہی کے نام کا جز بنا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی کو جنوبی ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام معین الدین ہے۔ والدین محبت سے آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم والد محترم حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو خود بہت بڑے عالم تھے۔ بلا کی قوت یادداشت اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ سے 9 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث، فقہ و اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 15 برس کے ہوئے تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ شفقت و محبت سر سے اٹھ گیا، لیکن باہمت والدہ ماجدہ بیوی ماہنور نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ والد کے دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ایک انگور کا باغ اور آٹا پیسنے والی چکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ورثے میں ملی۔ ابھی والد کی وفات کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ماہنور بھی خالق حقیقی سے جا ملیں اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ حسب معمول ایک دن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ کی دیکھ بھال میں مصروف تھے کہ ادھر سے ایک مشہور بزرگ اور اپنے وقت کے عالم حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ کے نورانی چہرے کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے اور ہاتھوں کو بوسہ دے کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا کر تازہ انگور کا اقتباس سامنے لا کر رکھ دیا اور خود دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے انگور کھانے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر بغل سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ بس روٹی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی اور دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی، اور آپ نے اپنا باغ، چکی اور دوسرے ساز و سامان کو بیچ ڈالا اور ساری رقم فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر کے تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر بات کہہ کر سمرقند اور بخارا کا رخ کر لیا۔ یہاں آ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین صاحب جیسے مایہ ناز اساتذہ سے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور دیگر ضروری علوم کا درس حاصل کر کے کامل مہارت حاصل کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی علوم و تحصیل کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہوئے پیر کامل کی تلاش اور جستجو میں مشرق کی سمت کا رخ کیا اور نیشا پور کے قصبہ ہارون پہنچے، جہاں ہادی طریقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ خانقاہ عثمانی میں پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو منزل مقصود حاصل ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد نے اپنی خدمت میں کچھ عرصے رکھ کر ولایت اور روحانیت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کر کے مرتبہ قطبیت پہ فائز کر کے اپنے مرید خاص کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مدینہ پاک چلے گئے۔ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قبولیت کی سند مل گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے اپنی خلافت و اجازت سے نواز کر رخصت کر دیا۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل سے فیض حاصل کر کے اللہ جل شانہ کی کائنات کا مشاہدہ اور اہل اللہ کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے سیر و سیاحت کا آغاز کیا۔ سفر بغداد میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنجان میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور جیلان میں بڑے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد میں حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر کے ان سے معرفت و ولایت کے علم و فنون حاصل کیے۔ بغداد کے بعد اصفہان پہنچے تو یہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات فرمائی۔ ان دنوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اصفہان میں موجود تھے۔ جب خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ زیبا کی زیارت کی تو بہت متاثر ہوئے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر نثار ہو کر مریدوں میں شامل ہو گئے، اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی خدمت کی کہ بعد میں خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی آپ کے حقیقی جانشین مقرر ہوئے۔ اصفہان سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مکہ پہنچے اور زیارت طواف خانہ کعبہ سے سرفراز ہوئے، اور حج کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے روز و شب عبادت، ریاضت، ذکر الہی اور درود و سلام میں بسر کرتے۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان کی ولایت اور قطبیت کی بشارت ہوئی۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایمان افروز بشارت سنی تو آپ پر وجد و سرور طاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی ولایت حاصل کرنے کے بعد اجمیر جانے سے متعلق سوچنے لگے اور اسی حال میں نیند آ گئی، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کی حالت میں ہی مشرق سے لے کر مغرب تک کے سارے عالم دکھا دیے، اور یہاں تک کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کا قلعہ اور پہاڑیاں بھی دیکھ لی۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 اولیاء کرام کے ہمراہ ہندوستان کا قصد کیا۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 587 ہجری 1191 عیسوی کو اجمیر شہر پہنچے، جہاں پہلے ہی دن سے آپ نے اپنے مؤثر تبلیغ، حسن اخلاق، اعلیٰ سیرت و کردار اور باطل شکن کرامتوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اہل اجمیر نے جب اس بوریہ نشین فقیر کی روحانی عظمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو جوگ دجوگ مسلمان ہونے لگے، اور اس طرح رفتہ رفتہ اجمیر جو کبھی کفر و شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا، اسلام اور ایمان کا گہوارہ بن گیا۔ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 45 سال گزارے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کوششوں سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اپنے آخری ایام میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل اللہ کے مجمع سے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے سورج کی طرح ہیں، ان کا نور تمام کائنات پر نظر رکھتا ہے، اور انہی کی ضیاء پاشیوں سے ہستی کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ اس سرزمین پر مجھے جو پہنچایا گیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہیں میری قبر بنے گی۔ چند روز اور باقی ہیں، پھر سفر درپیش ہے۔ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 5 اور 6 رجب کی درمیانی شب میں حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور رات بھر اندر سے درود اور ذکر کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح ہونے سے پہلے آواز آنا بند ہو گئی، اور جب صبح سورج نکلنے پر اندر داخل ہو کر دیکھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ واصل بحق ہو چکے تھے، اور آپ کی نورانی پیشانی پر سبز اور روشن حروف میں ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کے حبیب تھے اور اللہ کی محبت میں وفات پائی، یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک اسی حجرے میں دفن کیا گیا جہاں آپ کی قیام گاہ